السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، 29 اکتوبر 2019 کو روزنامہ اوصاف میں یہ کالم چھپا تھا۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر بھی کریں۔ تقسیم ہند سے پہلے لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، جس کے مالک عطر چند اینڈ کپور تھے، اور دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور جی تھے، جو کہ قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کا کام کرتے تھے۔ نول کشور جی نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا ہوا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ کرام اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا، اور احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی بھی آدمی کو اور خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بوریوں میں جمع کرتے تھے اور پھر زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، پھر بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو نول کشور جی لاہور سے دہلی چلے گئے۔ نول کشور جی نے دہلی میں جو ادارہ بنایا وہاں پر بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کرتا ہوا کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور ادارے کا کام بچوں نے سنبھال لیا، لیکن قرآن پاک کے ادب اور احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رہا۔ آخرکار نول کشور جی انتقال کر گئے۔ سارے ہندوستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی پہ تیل ڈال کر آگ لگائی گئی تو آگ نے اثر نہ کیا، چنانچہ پھر اور گھی ڈالا گیا، لیکن چتا کسی بھی صورت میں آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ یہ خبر چند ہی لمحوں میں پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگ شمشان گھاٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ لوگ حیران اور پریشان تھے کہ آخرکار چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی۔ یہ خبر جامع مسجد دہلی کے امام بخاری تک بھی پہنچی۔ وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے کیونکہ نول کشور جی ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ جامع مسجد دہلی کے امام صاحب نے پنڈت جی اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی تمام عمر جس طرح خدمت کی اور احترام کیا، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ تم چاہے پورے ہندوستان کا تیل اور گھی اس کی چتا پر ڈال دو، بہتر تو یہ ہے کہ نول کشور جی کو عزت اور احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دینا چاہیے۔ پھر امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں قبر کھود کر اس میں دفن کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ تو میرے دوستو، اگر ایک غیر مسلم ہندو قرآن کا ادب کرے تو اس پر آگ اثر نہ کرے، تو اگر ایک مسلمان قرآن پاک کو پڑھے اور اس کا ادب اور احترام کرے تو جہنم کی آگ اس کو کیسے جلا سکے؟